Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable members of the cabinet, honorable parliamentarians, اور آج کے میرے سپر سٹارز، السلام علیکم. گرمی لگ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی مجھے. پنڈی ڈویژن کے چیمپس، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں اتنی خوش ہوں آج آپ سب کے درمیان آ کے. میں اداس ہو گئی تھی آپ سب سے. ایک تو آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں چھٹیاں تھیں، اور اس کے بعد اتنا بڑا سیلاب آ گیا پنجاب میں، تو میں وہاں بزی ہو گئی. تو یقین مانو مجھے لگتا تھا کہ میں انکمپلیٹ ہوں. میں آپ سے ملتی رہتی ہوں تو میرا جو پیشن ہے وہ اگنائٹڈ رہتا ہے. اور آپ سب کو، ہونہار اسکالرز کو، لیپ ٹاپ ونرز کو، سب میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے بہت 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 مبارک ہو. I have to tell you that I am very very proud of you, ماشاءاللہ. اور آپ کے پیرنٹس کو، آپ کی فیملیز کو، گھر والوں کو، سب کو مبارک ہو. آپ نے ان سب کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور میرے بچوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور بالکل دل کی گہرائیوں سے آنیسٹلی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کہ جتنے آپ کے ماں باپ آج خوش ہوں گے، جتنے آپ کے اساتذہ آج خوش ہوں گے، جتنے آپ کے گھر والے آج خوش ہوں گے، آپ کی مریم نواز شریف بھی آج کم خوش نہیں ہے ان سے. اور آپ مجھے تھینک یو کہتے ہو بار بار. آنیسٹلی یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے آپ سب کے اوپر. یہ وہ آپ کا حق ہے جو آپ نے اپنی محنت سے، اپنی دن رات کی لگن سے، اور اپنی ماں باپ کی جو کوشش ہے اس کو، جو آپ نے خوابوں کو، ان کے خوابوں کو جو آپ نے حقیقت کا روپ دیا ہے، یہ آپ کا حق ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. اور کبھی نہ سوچنا کہ یہ کسی طرح کی کوئی مالی مدد ہے یا فائنینشیل اسسٹنس ہے. بالکل نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا، اور یہی حق آپ کو سر اٹھا کے فخر سے لینا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے. اور مجھے، آپ کو پتہ ہے پنڈی ڈویژن میں یہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشنز کا آغاز ہو رہا تھا، ہونہار اسکالرشپس کا آغاز ہو رہا تھا. تو مجھے سب نے کہا کہ پنڈی میں سیریمنی کرنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں، پنڈی میں ایک سیریمنی ہم نے کر لی ہے ہونہار اسکالرشپس کی. اب ہم کوئی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، چکوال میں جائیں گے، تاکہ چکوال والوں کو بھی پتہ چلے کہ میری پرائیورٹی لسٹ میں چکوال کا بھی وہی نمبر ہے جو کسی اور شہر کا ہے. بچوں، ابھی میں نے 2 تقریریں سنی جن بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں. نیچے جب میں بیٹھی تھی تو میں اپنے ارد گرد بیٹھی بچیوں سے بات کر رہی تھی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی سن کے. بہت ٹچنگ سٹوری ہے، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. کسی کے والد، ابھی ایک بچی میرے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ اسپیشل پرسن ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں میرے بچوں، جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہے. اور میرا بس چلے تو میں نہ صرف یہ کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہر بچے کو ہونہار اسکالرشپ کا نذرانہ پیش کروں، اپنے ہاتھ سے ہر بچے کو لیپ ٹاپ دوں، بلکہ اپنے پاس بلا کے ایک ایک بچے کے پاس جا کے میں اس کی سٹوری سنوں کہ اس کی کیا سٹوری ہے. اللہ کرے کہ یہ دن بھی آئے کہ ہم اور زیادہ جو ہے وہ اس کو انکریز کر سکے. لیکن فار ناؤ چکوال اور پنڈی ڈویژن کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سال
पिछले साल हमने 30,000 स्कॉलरशिप्स दिए होनहार। फिर इतनी डिमांड आई, पूरे पंजाब के बच्चों और बच्चियों की तरफ से इतनी डिमांड आई कि हमें उस 30,000 को मैंने 50,000 कर दिया, और अब इंशाअल्लाह ताला इस साल हम उसको 80,000 तक लेके जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती, आप वसाइल की तकसीम अल्लाह ताला की तरफ से होती है, वसाइल में कमी बेशी हो सकती है। आपके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन जिंदगी देने के लिए, आपको बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए, लेकिन हर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के ख्वाब पूरे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी माली शायद इस्तिताअत इतनी नहीं है। तो ये तो माँ बाप से ज़्यादा मेरे बच्चों, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो बच्चा मेहनती है, ब्राइट है, ब्रिलियंट है, मेरिटोरियस है, उसके दरवाजे तक हुकूमत खुद पहुंचे और कहे ये है आपका हक, ये ले लो। कई दफा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई शडर टू थिंक कि कितने ऐसे बच्चे अभी भी हैं पंजाब में जो ब्राइट भी हैं और काबिल भी हैं, मेहनत भी करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है। तो मेरे बच्चों, मेरे लिए दुआ करना कि मैं पंजाब में अगले 5 साल में कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो जिसके पास वसाइल ना हो, पढ़ना चाहता है और पढ़ ना सके। आप ख्वाब देखो, जितने ख्वाब देखने हैं देखो। मेरे पास जो अल्लाह ताला के दिए हुए वसाइल हैं, जो आपकी अमानत है, मैं उन वसाइल को आपके कदमों में इंशाअल्लाह ताला ढेर कर दूंगी उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। और अभी मुझे ये आपको बता के खुशी हो रही, इतनी बड़ी तादाद ये बच्चियों की बैठी है। लड़के बीच में बेचारे कहीं छुप जाते हैं। गर्ल पावर। अभी जो बच्ची मुझे बता रही थी कि उसके वालिद की डेथ हो गई, तो किस तरह उसको बताया गया कि तुम्हारे ख्वाब बहुत बड़े हैं एक लड़की के लिए। तो मेरी बेटियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है ना कि बड़ी एक शानो शौकत वाला ओहदा है, मैं भी आपकी तरह एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जो बहुत कन्वेंशनल है, बहुत मशरकी रवायात का वो अमीन है, वो घर, वो फैमिली। तो उस फैमिली से किसी लड़की का, किसी खातून का इस लेवल पर पहुंच जाना, ये भी कोई आसान बात नहीं है बच्चों। तो मेरे कहने का मकसद ये है, और वो मेरा रास्ता कोई आसान नहीं था। मैं अपनी बेटियों से ये बात करना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं कुछ भी नहीं थी और मैं पॉलिटिशियन बनना भी नहीं चाहती थी। मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी जिसमें मेरे वालिद सियासत में थे, मेरे चचा सियासत में, तो घर में हर वक्त सियासत की बात होती थी, हर वक्त यही बातें होती थी। तो मैं कई दफा घबरा के चली जाती थी उस कमरे से जहां सियासत की बात हो रही होती थी। मुझे लगता था हर वक्त यही बात हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की मदद करती गई, थोड़ा थोड़ा करके। तो मेरे वालिद को भी ये लगा कि ये मेरी बेटी जो है, ये मेरे बेटों से किसी तरह भी कम नहीं है। और फिर मेरे वालिद को ये भी था कि जो पुराने PMLN के लोग हैं, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी है तो मैं उसको सामने ला के बैठा दूं कि मेरी बेटी है तो इसलिए इसकी इज्जत करो। आप जानते हो कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2011 में, और पहला इलेक्शन मैंने 2024 में लड़ा। उससे पहले मैंने कोई ना इलेक्शन लड़ा, ना मैं कभी सियासत का मेरे पास कोई ओहदा था। लेकिन आसान सफर नहीं था। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, तो उसके बाद मेरे वालिद पे जो मुश्किलात आई, तो मैं एक बेटी हूं ना, आप सब बेटियां मेरे से रिलेट कर सकते हो कि जब माँ बाप के ऊपर बात आती है तो बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी।
اور وہ ایسا وقت تھا جب کئی لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے, ساتھ چھوڑ گئے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں گی. اور اسی طرح, اور اس کے لیے مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا, بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل جانا پڑا. اور سخت گرمی کا موسم تھا, اور ٹو بی آنےسٹ اس دن سے پہلے تک میں کبھی اے سی کے بغیر نہیں رہی تھی. اور وہ جون, جولائی, اگست کی جیل تھی, اور تندور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا, اور ایک چھوٹا سا پنکھا تھا جو اکثر بند رہتا تھا, چلتا نہیں تھا. تو ایک دفعہ اڈیالہ میں اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں. لیکن اس میں جو میری ٹریننگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے آپ خواتین کو, لڑکیوں کو صنف نازک کہتے ہو, خواتین میں بہادری کی بالکل کوئی کمی نہیں, اور وہ سب اور جب میں اڈیالہ میں تھی نا, میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات کر, میں اڈیالہ میں قید تھی تو میری والدہ کو کینسر تھا. تو مجھے اڈیالہ کے سیل میں پتا چلا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب انسان ٹرائل سے گزرتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر, لیکن وہ انسان کو کچھ سکھا کے جاتی ہیں. اچھے وقتوں میں انسان وہ نہیں سیکھ سکتا جو مشکلات سکھا کے جاتی ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کا ہاتھ پکڑوں, میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑوں. آپ کو پتہ ہے جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ اٹھایا تو پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تباہ کن تھی. چوریاں, ڈاکے, قتل براڈ ڈے لائٹ میں, بینکس پہ ڈاکے تھے, راستہ چلتے لوگ تنخواہیں لے کے نکلتے تھے تو لوگ ان کے چور ڈاکو ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے تھے, جیبیں کاٹ کے بھاگ جاتے تھے. لڑکیوں کا کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی, ریپس ہو رہے تھے, سوڈمی ہو رہی تھی. اب آپ جانتے کہ پنجاب کے 25-26 شہر اب ایسے ہیں, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے بعد, ان کی کارروائیوں کے بعد پنجاب, میجورٹی آف پنجاب میں کئی دن ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور خواتین کے اگینسٹ کوئی کرائم ہوئے, کوئی ہراسمنٹ ہے, کوئی بے حرمتی کا واقعہ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی ماؤں کے لیے ایسا محفوظ پنجاب بناؤں کہ وہ جب اپنے کسی میل ممبر کے بغیر اگر وہ رات کو, دن کو کسی وقت نکلے تو ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا یا مشکل کا یا مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسا پنجاب میں آپ کے لیے بنانا چاہتی ہوں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب میں چیف منسٹر کا اوتھ میں نے لیا تو میں نے کرائم ریٹ دیکھا, میرے تو ہوش اڑ گئے. میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا. اور پھر جو میرے پولیس کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ, انہوں نے سوچا کہ خاتون ہے, اس کو کیا پتا. تو آج آپ دیکھ لو, اس خاتون نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی چلایا, CCTV چلائی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرائم کو کنٹرول بھی کیا. تو میرا یہ کہنے کا, میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں, بیٹیوں میں, ماؤں میں, بہنوں میں کتنا پوٹینشیل رکھا ہے. کانفیڈنٹلی بڑھو, آگے پڑھائی کرو, کسی سے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جو بیٹے بھی بیٹھے ہیں, اگر کسی کے والد, کسی کے بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو آگے بڑھنے دو. ان کی حفاظت ضرور کرو, لیکن صرف اس خوف سے کہ دنیا کیا کہے گی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پنڈی ڈویژن میں لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ماشاءاللہ. ہونہار اسکالرشپ میں بھی اور لیپ ٹاپس میں بھی لڑکیاں بہت آگے نکل گئی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے بیٹوں سے اور لڑکوں کے ان کو سپورٹ نہیں کری, ان کو بھی سپورٹ کری ہوں, لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کو اوور پروٹیکٹیو ہو کر ان کو اس طرح سے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور
1,18,000 کے قریب لیپ ٹاپس جو 40,000 سے میں نے شروع کیے تھے، لیکن اتنی ڈیمانڈ آئی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ریسرچ کی ضرورت پڑے گی، ان کو اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے لیپ ٹاپس کی گیجٹس کی ضرورت پڑے گی. تو ہم نے پھر یہ لیپ ٹاپس جو ہیں Core i7 لیٹسٹ لیپ ٹاپس آپ کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم تقریباً 1.25 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ دیں گے. اور میرے بچوں، میں آپ کے سامنے آج سرخرو کھڑی ہوں. پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، میں حلفیہ یہ بات آپ کے سامنے کلیم کر سکتی ہوں کیونکہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز پنجاب میں میرے یہ بچے ہیں، یہ یوتھ ہے، یہ ینگسٹرز ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں کہ جس طرح میں کسی بھی اپوائنٹمنٹ میں نہ کوئی سفارش سنتی ہوں، بلکہ اگر میرے پاس سفارش آ جائے تو میں اس کا جو ریزیومے میرے آگے انٹرویوز میں پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس لگ جاتا ہے. ٹاپ سے لے کے نیچے تک ساری اپوائنٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ ہوتی ہے. میں خود انٹرویو کرتی ہوں پینلز کا. اور اسی طرح چاہے وہ ہونہار اسکالرشپ ہو یا وہ لیپ ٹاپس ہوں، میں آن اوتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج تک یہ جتنے بھی لیپ ٹاپس ملے ہیں، جتنے بھی لیپ ٹاپس ملنے جا رہے ہیں، جتنے ہونہار اسکالرشپس ملے ہیں، ملنے جا رہے ہیں، ایک بھی آؤٹ سائڈ میرٹ نہیں ہے. 100% میرٹ. اور نہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اکثر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جابز بھی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. میرٹ پہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے آج تک کسی بچے سے نہیں پوچھا یا اپنی منسٹری کو نہیں کہا، ایجوکیشن منسٹر کو نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دو جو دینا ہے. بالکل نہیں. جو آپ کی سیاسی وابستگی چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو، آپ کی پولیٹیکل فلسفی کوئی بھی ہو، اگر آپ میرٹ پہ ہیں اور ہونہار ہیں تو آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ بھی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے باقی چیزوں میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے، اسی طرح میرٹ پہ بھی 100% میرٹ پہ بھی پنجاب لیڈ کر رہا ہے الحمدللہ. اور یہ جو اسکالرشپس ہیں، یہ لیپ ٹاپس ہیں، یہ آپ کے لیے ونگز ہیں، ان ونگز سے جس سے آپ اڑ سکو گے، فلائی کر سکو گے انشاءاللہ تعالی. مجھے میرا جس طرح پنجاب کے بچوں کے لیے میں لیپ ٹاپس بھی لے کر آئی ہوں، اسکالرشپس بھی ہم دے رہے ہیں، اسی طرح مجھے دوسرے صوبوں سے بھی ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمیں بھی لیپ ٹاپس دیں، ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. تو میں بڑے فخر سے آپ کے بہاف پہ، پنجاب کے بسنے والے عوام کے بہاف پہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں کتنی اپلیکیشنز ملی ہے رانا؟ تقریباً 27,000 اپلیکیشنز مجھے ملی ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے بچوں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا، پنجاب خیبر پختونخوا کے بچوں کو، گلگت بلتستان کے بچوں کو، آزاد کشمیر کے بچوں کو اور بلوچستان کے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ تحفے میں یہ لیپ ٹاپ ضرور دے گا. میرا دل کرتا ہے کہ ان کی حکومتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے. اور ابھی ہم پورے پنجاب کے اندر سکولز بنا رہے ہیں جن کو ہم سینٹر آف ایکسلنس کا نام دے رہے ہیں. ابھی میں چکوال میں ایک بہت زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول جس کو ہم سینٹر آف ایکسلنس چکوال کا نام دے رہے ہیں، میں ان بچوں سے آج مل کے آئی ہوں. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی بھی مہنگے ترین پرائیویٹ اسکول سے بہتر وہ گورنمنٹ کا اسکول بنا ہے جس کو میں ابھی جس کا افتتاح کر کے آئی ہوں. اور میں نے ان بچوں کو دیکھا، میں دل میں سوچ رہی تھی ان کا کیا قصور ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. کسی کا بچہ کسی کا والد جو ہے وہ لیبرر ہے، محنت کش ہے، کسی کے والد فوج سے ریٹائرڈ ہے، کچھ ہے. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں بہت اچھا اسکول مل گیا، ہم بہت خوش ہیں. تو اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، ہم نے پورا، میرے پاس تقریباً 49,000 اسکولز ہیں پنجاب میں، پورا ایک
ہم جو ریولوشنائز کر رہے ہیں پنجاب کے ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو. بہت سارے سکولز کو ہم نے بالکل ری ویمپ کر دیا. آپ جائیں گے آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ کوئی سرکاری سکول ہے. ہم سرکاری سکولوں کو معیاری سکول، سرکاری سکول معیاری سکول بنا رہے ہیں. اور 1 ملین بچوں کو الحمدللہ آج کے دن تک فری دودھ کا ایک پیکٹ ملتا ہے. اربوں روپے کا پروگرام ہے، اربوں روپے کا پروگرام. اور سوچو کتنی ضرورت تھی کہ اس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں انرولمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ پنجاب بھر میں سکولز میں جو سب سے نیوٹریشس چیز ہے، جس میں میجک فوڈ ہے، جس کو کھجور کہتے ہیں، کھجور بھی ہم بچوں کو دیں تاکہ ان کے اندر جو کمی ہے جس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہے وہ ان کی پوری ہو. تو مریم نواز شریف آپ سب کے لیے ایک ماں کی طرح سوچتی ہے. اور آپ کے چہروں پر تھینک یو بیٹا، ویری نائس، خود بنائیے، تھینک یو جانی. اور آپ کے جو اور آپ کے آ جاؤ اور آپ کے چہروں پر یہ جو میں خوشی دیکھ رہی ہوں، جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں، یقین کرو میری ساری محنت کا اس ثمر یہ مسکراہٹ ہے. تو ہم 6000 سٹیم لیبز بنا رہے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹ، اور جو اس کے ساتھ ہم انجینئرنگ اور تمام اور میتھمیٹکس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. 100,000 گوگل کروم بکس ہم بچوں کو دے رہے ہیں. تھینک یو بیٹا. کہاں سے آئی ہو؟ چکوال سے. گاڈ بلیس یو. خود بنائیے؟ بیوٹیفل. In 5 hours. 5 hours? Yes. Wow. Thank you. You're an artist. Thank you بیٹے. God bless you. 1000 گوگل کروم بکس ہم دینے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے گوگل کلاس رومز ہم نے بنائے ہیں وہاں پر تھینک یو بیٹا، میں نے دیکھ لیا ہے. جو گوگل کلاس رومز ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گوگل جیمنائی جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں. دیکھو یہ سرکاری اسکول میں ہم روبوٹکس پڑھانے جا رہے ہیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانے جا رہے ہیں، ہم کوڈنگ پڑھانے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ میں 2 دوروں پر گئی، ایک جاپان گئی، ایک چائنا گئی. وہاں جب میں نے کلاس 5 کے بچوں کو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پڑھتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ پنجاب کا بچہ کیوں پیچھے رہے. اس لیے پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائیں گے، روبوٹکس پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ پنجاب ترقی یافتہ ملکوں کے جو ہے ایٹ پار آ جائے انشاءاللہ. اسی طرح ہم ہر شہر میں اسکول آف ایمیننس بنانے جا رہے ہیں. لاہور میں اگر ایچ ایس این کالج ہے تو چکوال میں اسکول آف ایمیننس ہے ماشاءاللہ. اور میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یس تھینک یو. یہ جو ابھی اسکول آف ایمیننس کا میں چکوال میں افتتاح کر کے آئی ہوں، تقریباً 65 کروڑ سے یہ اسکول بنا ہے. اور یہ ان بچوں کے لیے 100% فری، ان بچوں کے لیے جن کے والدین اچھی تعلیم تو چاہتے ہیں لیکن فی افورڈ نہیں کر سکتے. 40 کینال پہ وہ کیمپس تھا. آنیسٹلی لگتا تھا ایچ ایس این کالج ہے. ان کے لیے باسکٹ بال کے کورٹس بنے ہوئے تھے، ان کے لیے کینٹین بنی ہوئی تھی، ان کے لیے لائبریری تھی، اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب تھی. سو آئی واز سو ہیپی ماشاءاللہ، سو ہیپی. اور میں بچیوں کو یہ خوشخبری اور اسٹوڈنٹس کو بھی، لڑکوں کو بھی یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ بہت جلد آپ کے شہر میں بھی گرین بسز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. اور آج ابھی میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دے کہ بچوں کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ٹائمز پہ آپ یہ بسز چلائیں تاکہ میرے بچے اس پہ فری سفر کریں. تاکہ آپ کو، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے ہم 2-3 جگہوں پہ پائلٹ کر رہے ہیں کہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے ہم بچوں کے لیے، یا کم از کم آدھا بوجھ میں اٹھا لوں، وہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں. دیکھتی ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے لیے جب نکلو تو آپ کو اس تکلیف کا سامنا رکشوں میں رولنا پڑے یا آپ کو بسز میں دھکے کھاتے جانا پڑے.
میں چاہتی ہوں کہ آپ ایئر کنڈیشن سواری میں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنی یونیورسٹی جاؤ اور واپس آؤ. اور لڑکوں کے لیے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے 100% فری ہے الیکٹرک بس, لیکن بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے میں نے اسپیشل جو کمپارٹمنٹ ہے وہ بنایا ہے اور وہ CCTV مانیٹرڈ ہے تاکہ کوئی آپ کو ہراساں نہ کر سکے, آپ کو تنگ نہ کر سکے. اور پنجاب کی جو بیٹی ہے, میری بیٹی جو ہے وہ محفوظ رہے. آ جاؤ آ جاؤ. اسی طرح میرے بچوں, آپ کو خوشی ہونی چاہیے, 30,000 الیکٹرک بائکس, موٹر بائکس ہم لوگوں کو بچوں کو دے چکے ہیں ماشاءاللہ, اور بھی میں لے کر آؤں گی تاکہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری ہو. اور جس طرح سے سڑکیں بن رہی ہیں, ہاسپٹلز بن رہے ہیں, کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, کینسر کا نیا علاج آ رہا ہے پنجاب کے اندر, لائن لگ گئی ہے. میرے پاس ایک مشین ہے 25 کروڑ کی آتی ہے, لیکن میں نے اب ماشاءاللہ پنڈی کے لیے بھی مشین آرڈر کی ہے تاکہ یہاں پر بھی جو خدا نہ خواستہ اس ڈویژن میں بھی اگر کسی کو کینسر ہے تو اس کا علاج ہو سکے. اسی طرح بہت جگہوں پہ کارڈیک سینٹرز بن کے اب آپریشنل ہو چکے ہیں. کل میں مری جا رہی ہوں, ساملی میں, پورے مری ایریا میں, گلیات میں ایک بھی کارڈیولوجی کا سینٹر نہیں تھا, اور میں نے مہینوں میں وہ سینٹر ماشاءاللہ چلا دیا ہے اور اب وہاں پر علاج ہو رہے ہیں. ساہیوال میں کارڈیولوجی فنکشن کرنا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پورے سرگودا ڈویژن کا پہلا کارڈیولوجی سینٹر ہے جو بن رہا ہے ماشاءاللہ, بن کے بلکہ شروع بھی ہو گیا ہے. تو بچوں, ابھی آپ جانتے ہو کہ وہ بچی جو آنا چاہتی ہے اس کو آنے دو. آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, بدترین سیلاب. اوہ سو سویٹ. آپ رو کیوں رہی ہو, رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ خواہش پوری ہوئی ہے نا, خواہش پوری ہو گئی. گاڈ بلیس یو. کہاں سے آئی ہو؟ ہوٹلوال سے. ہاں ہوٹلوال سے. اچھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. میری ماما نے بولا تھا ہاں کہ جب آپ ملو تو آپ مریم کی مارکیٹ کو چومنا. اوہ سو سویٹ, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. کامپری ہے بیچاری. میری امی گاؤں گئی ہوئی ہے. ہاں گاؤں گئی ہوئی ہماری. گاؤں گئی ہوئی ہیں. اچھا, گاڈ بلیس یو بچی, گاڈ بلیس یو. آپ کو لیپ ٹاپ ملا نہیں. اور اسکالرشپ؟ اچھا چلو بھی ابھی بیٹھو. علی کہتی میری والدہ نے کہا تھا جب مریم کو ملو تو ماتھا چوم کے میری طرف سے آنا. سو سویٹ, آئی لو یو. بچوں, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب میں, لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, اسکالرشپس مل رہے ہیں, ہاسپٹلس بن رہے ہیں, گرین بسز آ رہی ہیں, میٹروز بن رہی ہیں, ٹریک لیس ٹرینز آ رہی ہیں. اپنا گھر آپ جانتے ہو 8 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 90,000 گھر بن رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ پنجاب کے اندر. تو یہ سب جو ہو رہا ہے, یہ میں کوئی اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لائی, یہ وہی پیسے ہیں جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور مجھے آپ پر ہی لگانا چاہیے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. تو ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا, پنجاب ابل پڑا, اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن خوشی کی بات یہ ہے, ایک منٹ, خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ماں, آپ کی وزیر اعلیٰ اور آپ کی پوری کیبنٹ, پوری کابینہ, پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ رانا سکندر شامل ہے اس میں. رانا ادھر آؤ. رانا سکندر کے بچے نے, اس کا چھوٹا سا بچہ ہے, کتنے سال کا ہے؟ 3.5 سال کا ہے. اس نے کہا کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی, اس نے کہا میرے ابو گم گئے, ان کو ڈھونڈ کے لاؤ, میرے بابا گم گئے. بابا گم نہیں گئے تھے, بابا کو آپ نے وزیر بنایا تھا تو بابا نے اس کا حق ادا کیا, اور وہاں جا کر جو سیلاب سے آفت زدہ لوگ تھے ان کے درمیان بیٹھا رہا. 15 دن بعد گھر آئے تھے.
15 दिन के बाद 14 दिन के बाद ये घर गया था. तो जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है. उनका काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है. उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों. और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. जिसके घर पे उसको दवाई नहीं मिलती उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए. आप जानते हो कि मेरे आने से पहले रोटी 25 रुपए की थी. इस वक्त रोटी अल्हम्दुलिल्लाह 13 और 14 रुपए की. और सर तोड़ कोशिश करती हूं, रोज सर तोड़ कोशिश करती हूं कि आटे की और रोटी की कीमत ना बढ़े. तो पंजाब वाहिद सूबा है जिसने एक साल से अल्लाह ताला के फजलो करम से ना सिर्फ रोटी की बल्कि आटे की प्राइसेस भी मेंटेन की हुई है. जब मैं अभी गई जापान तो पीछे से आपको पता है हमारे जिस तरह जो होर्डर्स हैं, प्रॉफिटेयर्स हैं और जो जखीरा अंदोज हैं, उन्होंने सोचा कि सीएम बाहर गई हुई है तो उन्होंने आटे की कीमत बढ़ा दी. 3100 से 4100 पे चली गई. तो मैं वापस आई और मैं आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के कहती हूँ, बड़े 1 महीने के अंदर अंदर आटे की और रोटी की कीमत वापस उसके ऊपर लेकर आए थे. तो मैं इस बात को समझती हूँ कि जो किसान हैं उनको शायद उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन मेरे लिए एक बात ये भी ज़रूरी है कि मैंने किसान का भी ख्याल रखना है और उस 14 करोड़ अवाम जो पंजाब में बसती है, 15 करोड़, उसका भी ख्याल करना है. क्योंकि अगर और कोई चीज़ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कम से कम 3 वक्त की रोटी तो खा सकता है, पेट भर सकता है अपना. तो मेरा अगर सैलाब आया और तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो इसी तरह पंजाब वालों, मेरे नौजवानों, तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस भी अमल में लाया गया. अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया. कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, वजीर आला, कोई वजीर, कोई पुलिस ऑफिसर अपने घर में नहीं बैठा. 14 दिन अवाम के साथ. और मैंने सैलाब ज़दगान को सैलाब ज़दगान नहीं कहा, अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूं. मैंने कहा ये हमारे मेहमान हैं, इनको पर इस वक्त मुसीबत आई हुई, इनको अपने घर छोड़ के आना पड़ा है, तो 3 वक्त की रोटी इनको इज्जत से दो और जहां कहते हैं खैमा डाल दो ताकि उनके सर पे कोई छत हो. और अब आप जानते हो कि ना सिर्फ ये कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया पंजाब में, तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया गया, तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया गया. और ना सिर्फ हमने 2.5 मिलियन अफराद को निकाल कर, उनके घरों से, पानी से निकाल कर हमने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, बल्कि आपको ये जान के खुशी होगी मेरे बेटों और बेटियों कि पंजाब ने सिर्फ इंसानों की जानें नहीं बचाई, पंजाब ने 2 मिलियन जानवरों की जानें भी बचाई हैं. आपको फख्र होना चाहिए कि आप पंजाब से ताल्लुक रखते हो, ऐसे सूबों से ताल्लुक रखते हो जहां सिर्फ इंसानी जान की कदर नहीं है, वहां पर जानवर की जान की भी कदर है. और जब तक सैलाब से मुतासरा एक शख्स अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं हो जाता, जब तक सैलाब से मुतासरा एक फैमिली की कॉम्पनसेशन नहीं हो जाती, उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं हो जाता, मैं आपके सामने वादा करके जा रही हूं मरियम नवाज शरीफ आराम से नहीं बैठेगी इंशाल्लाह. और बड़ी खुशी की बात है
کہ پہلی بار وزیروں نے، تمام وزراء نے اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے دفتر چھوڑ کے خیمے جو ہے وہ پانی والے علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دیے. منسٹرز بھی وہاں سوئے، چار پائیوں پہ وہیں سوئے، زمین پہ سوئے جہاں پر عوام سو رہی تھی. انہوں نے وہی کھانا کھایا جو عوام کھا رہی تھی، اور جب تک انہوں نے سب کو کھانا نہیں کھلا دیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا. 18 گھنٹے یہ جاگتے رہے اور 2 گھنٹے گاڑی میں جا کے یہ سوتے رہے یا چارپائی پہ سوتے رہے. رانا کی میں نے ایک فوٹو دیکھی تھی جس میں یہ چارپائی پہ سو رہا تھا. پانی پہنچایا، پینے کا پانی پہنچایا، جانوروں کا چارہ پہنچایا، جانوروں کا چارہ پہنچایا، بچوں کو دودھ پہنچایا، راشن پہنچایا، اور جہاں جہاں کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے تھے وہاں کشتیوں میں ڈاکٹرز کو بٹھا کے اور دوائیاں اور سامان کشتیوں میں رکھ کے جو ہے وہ ضرورت مندوں تک پہنچایا. یہ ہے آپ کا پنجاب الحمدللہ. تو میرے بچوں، میں صرف آپ سے 2 چیزیں چاہتی ہوں. وہ خود ہی آپ نے کہہ دیا ہے، وہ جو بچہ سپیچ کر کے گیا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ تھینک یو بولو، یہ آپ کا حق ہے. آپ کو تھینک یو بولنے کی، شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں. جس نے آپ کو یہ حق پہلے نہیں دیا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دل کی آنکھیں کھولو، دھیان سے سنو، کسی بھی بائس پریجوڈس سے پاک ہو کے اپنے ملک کے بارے میں سوچو. یہ وہی ملک تھا نا جب ہمیں ہینڈ اوور ہوا تو خزانے بالکل خالی تھے. کیا بات ہو رہی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آج 1.5 سال کے اندر دھیان سے میری بات سننا، آج 1.5 سال کے اندر وہی خالی خزانے تھے نا، خالی خزانوں سے یہ ملک کو 1.5 سال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت کہاں لے گئی. سفارتی لحاظ سے، ایک سیکنڈ بچے، سفارتی لحاظ سے یہ ملک بالکل اکیلا تھا. کوئی ملک پاکستان کو پوچھتا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ قرار دیے جانے کا خطرہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہا تھا. آج یہ وہی ملک ہے نا. شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے، جب ان کی ایئر سپیس میں شہباز شریف کا جہاز داخل ہوا تو سعودی عرب نے اپنے فائٹر جیٹس بھیج دیے. تو یہ وہی ملک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر سفارتی محاذ پہ کامیابی دے رہا ہے. شہباز شریف جب غیر ملکی سربراہان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ان کے پرانے دوست ہیں. یہ وہی ملک ہے، آپ کا ملک ہے پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ آج یہ عزت دے رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے میرے بچوں. ہاں، دل جو ہے وطن کی، اس مٹی کی، پاکستان کی، اپنی یوتھ کی، اپنی عوام کی محبت سے دل لبریز ہے، بھرا پڑا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کر جائیں اس ملک کے لیے. جب انسان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے. کام خود بولتا ہے، کام خود نظر آتا ہے. اور اگر حکومتیں آپ کو آپ کا حق نہیں دیتی تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس حق کو حق کی طرح مانگو ان سے. تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق اپنی حکومت سے مانگنا چاہیے اور ڈٹ کے اپنا حق لینا چاہیے. یہ سب کچھ آپ کا ہے. ابھی بسز بھی انہی پیسوں سے آ رہی ہیں، ہسپتال بھی انہی پیسوں سے بن رہے ہیں، ہونہار بھی انہی پیسوں سے جا رہے ہیں، لیپ ٹاپس بھی انہی پیسوں سے جا رہے ہیں، سڑکیں بھی انہی پیسوں سے بن رہی ہیں، گھر بھی انہی پیسوں سے بن رہے ہیں. یٹ جو سیلاب زدگان ہیں، جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، ان کی بحالی بھی ہم اسی پیسے سے کر رہے ہیں. ہمیں کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نہ صرف آپ کی محافظ ہوں، آپ کی عزت کی محافظ ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی محافظ ہوں، آپ کی عزت کی محافظ ہوں، آپ کے جان اور مال کی محافظ ہوں. میں آپ کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے میں اس کی بھی محافظ ہوں. میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کسی کو کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو. کیوں دے دیں؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب عوام کا ہے، انہی کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک پائی عوام پر خرچ ہوگی. تو آپ سے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آنکھیں بند کر کے، خدا کا واسطہ آنکھیں بند کر کے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، آپ کو دنیا تک ایکسس ہے، تو آپ
जो चीज भी सोशल मीडिया पे देखते हो, आंखें बंद करके चीजों का यकीन ना किया करो। उस पिछले चंद सालों में क्या बात होती थी, मेरा दिल दुखता था जब वो बात होती थी कि अब परफॉर्मेंस को कोई नहीं देखता, नैरेटिव की सियासत होती है, बयानिए की सियासत होती है। उस बयानिए की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। नैरेटिव एक ही होना चाहिए, एक ही नैरेटिव होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि किस हुकूमत ने अपने अवाम के लिए कितना काम किया है। उसके अलावा जो भी नैरेटिव है वो सिर्फ कवर अप है, वो सिर्फ ये है कि हमने कुछ नहीं किया तो इसलिए हम नैरेटिव लेके आ गए। जो खिदमत के बदले आपको नैरेटिव दे दे, आपकी रोटी के बदले आपको नैरेटिव दे दे, आपके स्कॉलरशिप के बदले आपको नैरेटिव दे दे, आपकी ट्रांसपोर्ट के बदले आपको नैरेटिव दे दे, उस नैरेटिव को हमने क्या करना? तो मेरे बच्चों, ये वतन आपका है। आज हम यहां हैं, कल नहीं होंगे। चकवाल की जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी एक खातून है, उसको मैंने लगाया है माशाल्लाह। और कहां है भाई, इधर आए प्लीज। ये पहले मेरे साथ काम करती थी, तो मैंने इसकी मैंने मेहनत देखी, तो मैंने इसको चकवाल में अपॉइंट किया। कोई और मर्द वजीर आला होता तो शायद ये ना करता। आज पंजाब में कमिश्नर्स भी खवातीन हैं, डीसीज भी खवातीन हैं, डीपीओज भी खवातीन है माशाल्लाह, ट्रैफिक की ऑफिसर्स भी खवातीन है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स भी खवातीन है माशाल्लाह, मिनिस्टर्स भी खवातीन है। कल आप भी होगे इनकी जगह इंशाल्लाह। तो मैं इसको इसलिए स्टेज पे बुलाया कि आप देखो और आप उससे आपको इंकरेजमेंट मिले कि यू कैन डू इट। ये सारा है, बहुत सारी सारास को मैं यहां खड़ा देखना चाहती हूं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में। अल्लाह ताला करे कि आप ये स्टेट आप में जो इन्वेस्ट कर रही है, कल इसका बदला आप पाकिस्तान को दो, कल इसका बदला आप पाकिस्तान से मोहब्बत करके चुकाओ, कल इसका बदला आप पाकिस्तान की खिदमत करके चुकाओ। और जो आपको ये कह दे कि अपने मुल्क को जला दो, पत्थर मार के सर फाड़ दो, शीशे तोड़ दो, आग लगा दो, वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। ये बात मेरी याद रखना, मैं यहां हूं ना हूं, मेरी बात याद रखना। आपका मुल्क है, इसकी बागडोर आपके हाथ में है, इसका मुस्तकबिल आप हो। और आपके चमकते दमकते चेहरे मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इज हियर टू स्टे। अल्लाह ताला करे आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का, अपनी हुकूमत का नाम रोशन करो। अल्लाह ताला करे कि आप मे यू डू फेमसली इन लाइफ। आई लव यू ऑल। जरा मुझे बता दो, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कहां बैठी है? यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, भाई चकवाल आज बाजी ले गया वैसे। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टैक्सला, ये भी कुछ कम नहीं है। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, और बेचारे पीछे बैठे हुए, आई लव यू। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी नहीं है? आ जाओ, ये जिसने ब्लू कलर का वो पकड़ा हुआ ना प्लेकार्ड, इनको ले आए। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अच्छा ओवरऑल्स भी पहने हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। दिल से लोगों की खिदमत करना, डॉक्टर बन के दिल से इलाज करना। एचडी कॉलेजेस कहां हैं? बच्चों, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं हैं कि आप सब बहुत कामयाब इंसान बनो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आप सबको बहुत मुबारक, आपकी फैमिलीज को, वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक। आई लव यू ऑल, थैंक यू। अच्छा हाँ, नारा लगाना है मेरे साथ, पहले जब रेडी हो तो बताना। काउंट डाउन करूं? 5, 4, 3, 2, 1, पाकिस्तान।
Love you.